السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈیئر ریسپیکٹڈ بردر اینڈ سسٹر، ہم بات کر رہے تھے انسانی حقوق کے کتنے پارٹس ہیں، کتنے اجزاء، کتنے چھوٹے سے چھوٹے حصے اس کو کر کے ہم کوشش کر رہے تھے کہ آپ تک یہ نالج پہنچائے، آپ کو آپ کے رائٹس بتائے کہ آپ کو آپ کے قانونی کتنے حقوق موجود ہیں. تو اس سے ہم بات کر رہے تھے انسانی حقوق کے، پھر ہم نے بات کی انفرادی حقوق، پھر اجتماعی حقوق کے بھی دو حصوں میں لایا. دو حصوں میں سے ایک معاشرتی حقوق تھا اور ایک سیاسی حقوق تھا. معاشرتی حقوق کے 10 پوائنٹس تھے جو ڈسکس کیے جا چکے ہیں. سیاسی حقوق کے 5 پوائنٹس وہ بھی ڈسکس کیے جا چکے ہیں. اب ایک آخری انسانی حقوق کے ایک آخری پوائنٹس کو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے والا بنا اور اس عمل کو اپنے بارگاہ میں قبول فرما اور اس کو تعلیم و تربیت کے زمرے میں شمار فرما. ہم بات کر رہے ہیں اب عالمی حقوق، انسانی حقوق کا عالمی حقوق. یہ عالمی حقوق کیا ہے؟ یعنی گلوبل رائٹس، یعنی انٹرنیشنل رائٹس. یہ وہ حقوق ہیں جو جغرافیائی حد بندیوں سے آزاد ہوتے ہیں، ریاستی حد بندیوں سے آزاد ہوتے ہیں اور فرد کو دنیا کے ایک فرد ہونے کی حیثیت سے ملتے ہیں. یعنی اس کو گلوبل سٹیزن کا اگر نام دیا جائے، یا گلوبل رائٹس کے گلوبل سٹیزن، ہم سب گلوبل سٹیزنز ہیں. دراصل اس ٹیکنالوجی کے دور میں پورے دنیا سمٹ کر کے ایک آپ کے فنگر پوائنٹ پہ آ چکی ہے. لہذا یہ دنیا اب چھوٹی ہو گئی ہے ہمارے آپ کے لیے. ہم ایک لمحے میں ایک کونے سے دوسرے کونے تک اپنی آواز پہنچا سکتے ہیں. تو اس طرح سے یہ گلوبل سوسائٹی اگر ہم کہیں تو یا کنسیڈر کریں تو غلط نہیں ہوگا. اس کے ہم تقریباً 11 پوائنٹس کو ہم ڈسکس کریں گے باذن اللہ. دیکھیے، پہلا اس کا پوائنٹ، تمام انسان برابر ہے اور مساوی حقوق کے حامل ہے. یہ میں بات کر رہا ہوں گلوبل رائٹس کی، یعنی UN کی، اور پورے دنیا کے کانسٹیٹیوشن نے اس کو پروٹیکٹ کیا ہے، اس کو انڈورس کیا ہے، اس کو مانا ہے، اس کو نافذ کیا ہے. اور ہمارے ملک میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ اب یہ آپ پڑھے لکھے لوگوں کی وجہ سے نافذ ہو رہا ہے اور ہوگا. اور اگر کوئی اس راستے میں رکاوٹ ہے تو ہم قانون توڑنے والے کو قانون کا ساتھ دیں گے اور قانون توڑنے والے کو روکیں گے قانون کے ذریعے، آئین کے ذریعے. تمام انسان برابر ہے اور مساوی حقوق کے حامل ہے، نمبر 1. نمبر 2، تمام انسان کو برابری کی بنیاد پر آزاد رہنے کا حق حاصل ہے. یہ نمبر 2. نمبر 3، تمام افراد کو جان و مال کے تحفظ کا حق حاصل ہے. تمام افراد کے جان و مال کے تحفظ کا حق حاصل ہے. نمبر 4، کسی بھی انسان کو ظلم و تشدد کا نشانہ نہیں بنایا جا سکتا. ہر شخص قانون کی نگاہ میں برابر درجہ رکھتے ہیں. تمام انسانوں کو قانون کی دائرے کار کے اندر حقوق کے استعمال کرنے کا بنیادی حق حاصل ہے. حقوق کی معطلی، منسوخی یا سلبی کی صورت میں عدالتوں سے رجوع کیا جا سکتا ہے. تمام انسانوں کو گھومنے پھرنے کی، نقل و حمل کی
آزادی حاصل ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ وہ جا آ سکتا ہے، بشرطے کہ کوئی خاص پابندی اس کو کسی خاص مصلحت کے بنا پہ نہ لگائی گئی ہو۔ نمبر 9 ہے نمبر 8 تھا تمام انسانوں کو گھومنے پھرنے کی آزادی ہے۔ نمبر 9 ہے قانون تمام انسان کو آزادی اظہار رائے، تنظیم سازی، گھریلو معاملات، رہائش، گھریلو زندگی، شادی بیاہ، بال بچوں کی پرورش کا حق دیتی ہے۔ یہ پہلے بھی ذکر کیا جا چکا ہے، لیکن ابھی اس کو جو عالمی حقوق ہے، یہ جو گلوبل آپ کے رائٹس ہے، اس کے انڈر میں لے کر کے آ رہے ہیں۔ یعنی کیا بات کی؟ حقوق تمام انسان کو آزادی، اظہار رائے، تنظیم سازی، گھریلو معاملات، رہائشی، گھریلو زندگی، شادی بیاہ، بال بچوں کی کو اپنے انداز میں آپ تربیت یا تعلیم دے سکتے ہیں۔ آپ کو اس کے لیے آپ کو حقوق حاصل ہے۔ مساوی زندگی پر آزادی حاصل ہے، ان کو یہ حق بھی حاصل ہے کہ کوئی ان کے معاملات میں مداخلت نہ کرے۔ آپ دیکھ چکے ہوں گے انڈیویجول رائٹس کے اوپر۔ اب 11 نمبر ہے، نمبر 10 کیا ہے؟ تمام انسانوں کو روزگار، زندگی بسر کرنے کے مواقع، ملکیت رکھنے کا بنیادی حق حاصل ہے۔ آخری ہے نمبر 11، تمام انسانوں کو حکومت میں حصہ لینے، بچوں کے تحفظ، حصول تعلیم وغیرہ کا بنیادی حق ہے۔ یہ حقوق کے مختلف پہلو تھے جو کہ ہم نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی۔ اب ہم تھوڑی سی اس کو اور دوسرے انداز میں تھوڑی سی مختصراً دوسرے انداز میں لے کر چلتے ہیں۔ دیکھیے، اس کو ذہن نشین ہو سکے کہ انسانی حقوق کی نوعیت کیا ہے، کیا ہے، اور یہ کس نام سے بروئے کار آتے ہیں یا لائے جا سکتے ہیں۔ جہاں تک اقتصادی حقوق کا تعلق ہے، اشتراکی ممالک میں اس حق کو محدود پیمانے پر دیے جاتے ہیں۔ بہت سارے ایسے ممالک ہیں، میں نام نہیں لوں گا، آپ جانتے ہیں۔ یہ ہر شخص کا حق ہے کہ وہ اپنی ملکیت، جائیداد، منقولہ و غیر منقولہ سے مکمل طور پر استفادہ کرے۔ اشتراکی ممالک تمام ذرائع پیداوار کو قومی ملکیت گردانتے ہیں، مگر یہ صرف اشتراکی ممالک اشتراکی معاشرہ کرتے ہیں جو ان کو نیشنلائز کر لیتے ہیں۔ اس بات چیت سے یہ بات ہمارے سامنے آئی ہے کہ حقوق جن کا تذکرہ کیا گیا ہے مطلق قسم کے نہیں ہوتے۔ ان حقوق کو کسی بھی وقت معطل کیا جا سکتا ہے، منسوخ کیا جا سکتا ہے، بازابی سے روکا جا سکتا ہے، استعمال کرنے سے روکا جا سکتا ہے اگر ضرورت پڑے، اگر ایمرجنسی ہو۔ اس کے علاوہ دیگر صورت میں آپ کو، مجھ کو، ہم سب کو یہ سارے گلوبل رائٹس ملے ہوئے ہیں، ہم اس حق کو استعمال کر سکتے ہیں۔ کوشش کیجئے گا کہ اس کو غور سے دیکھیں، سمجھیں اور دیکھیں کہ اس میں آپ کیا رول پلے کر سکتے ہیں، آپ کیا رول پلے کر سکتے ہیں
پازیٹیو رول. خیال رہے جب ہم بات کرتے ہیں رول کی، آپ کا کردار ہو، اس کا مطلب پازیٹیو رول ہو جس میں قوموں کی بقا ہو، قوموں کی زندگی ہو، آپ کی بقا ہو، آپ کی جان مال عزت کی تحفظ ہو. کوشش کیجیے گا ان حقوق کو پہچانے اور اپنے حقوق کے ساتھ دوسرے اپنے بھائیوں کے حقوق کا بھی خیال رکھیے. آج تک کے لیے اتنا کافی ہے. انشاءاللہ تعالی زندگی نے اجازت دی تو انشاءاللہ پھر دوسرے نشست میں دوسرے ٹاپک پہ ہم بات چیت کریں گے. اپنا اور اپنے اہل خانہ کا، اپنے گھر والوں کا، محلے والوں کا، دوستوں کا، یاروں کا، سجن کا، سب کا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.